کہ جو بچے پڑھائی میں اچھے ہیں, جو اچھے رزلٹ لے رہے ہیں, ہم ان کو اکنالج کرتے ہیں اور ان کی ٹیوشن فیس ویو آف ہوتی جاتی ہے. ہم بچوں کو شروع سے پہلی ٹرم سے یہ بتاتے ہیں کہ ڈگری کا مقصد جاب نہیں ہے. کہ پاکستان میں یونیورسٹیاں تو بہت ساری ہیں, پاکستان میں تقریباً 260 کے قریب یونیورسٹی ہیں, تو ایک اور یونیورسٹی بنانے سے کیا فرق پڑ جائے گا. تو اس لیے شروع سے یہ چیز سوچی گئی تھی کہ نیو ٹیک کو ایک مختلف بنیاد کے اوپر, ایک نئی لائن کے اوپر لے کے چلنا ہے. آپ کسی بھی شعبے میں کام کر رہے ہوں, آپ کو تھوڑی سی آئی ٹی کی اویئرنیس, اس کی سینس, اس کا استعمال آنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بیورو چیف اسلام آباد مظہر اقبال ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام کرنٹ سچویشن. ناظرین اکرام, آپ جانتے ہیں کہ فورتھ پلر ٹی وی یو ایس اے کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کو پازیٹیو پاکستان دکھاتے ہیں, پاکستان کی پازیٹیو چیزیں آپ کے سامنے لاتے ہیں, سکسیس سٹوریز آپ کے سامنے لاتے ہیں. آج جس سٹوری سکسیس سٹوری کے ساتھ میں آپ کے ساتھ موجود ہوں وہ ہے نیو ٹیک یونیورسٹی. نیو ٹیک یونیورسٹی اس اعتبار سے پاکستان میں منفرد مقام رکھتی ہے کہ یہ دنیا کی 100 یونیورسٹیز میں اس کا شمار ہوتا ہے انوویشن کے اعتبار سے. نیو ٹیک یونیورسٹیز کی اور بھی بہت سی کامیابیاں ہیں اور ان تمام کامیابیوں کے پیچھے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معظم اعجاز صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ جی اللہ کا شکر. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے فورتھ پلر ٹی وی یو ایس اے کے لیے ٹائم نکالا. جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان آرمی سے آپ تشریف لائے ادھر ایجوکیشن کے شعبے میں, کیسا لگا؟ تھینک یو ویری مچ مظہر اقبال صاحب, آپ کا بھی اور فورتھ پلر ٹی وی کا بھی بہت شکریہ. اور مجھے یہ سن کے بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگ اس پہلو کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ جو پاکستان کے مثبت پہلو ہیں وہ دنیا کے سامنے لائے جائیں. میرے خیال میں اس چیز کی بہت ضرورت ہے. ابھی آتے ہیں آپ کے سوال کے جواب کی طرف کہ پاکستان آرمی میں میں نے تقریباً 40 سال سروس کی اور اس کے بعد پھر مجھے نیو ٹیک یونیورسٹی کا ریکٹر نامینیٹ کر دیے گا, جو کہ بہت بڑا اعزاز ہے میرے لیے. کہ آپ کو پتہ ہے کہ یونیورسٹی جو ہوتی ہے وہ معاشرے کے لیے ہوتی ہے, وہ انڈسٹری کے لیے ہوتی ہے اور وہ کمیونٹی کے لیے ہوتی ہے. اور ذاتی طور پہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ مجھے اس کام کا بہت مزہ آ رہا ہے کہ یہاں پہ آپ یوتھ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اور یہ آپ کو ایک وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کرتی ہے جہاں آپ پاکستان کے معاشرے میں ایک چینج لے کے آ سکتے ہیں. ہم سارے یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ جی اس وقت پاکستان میں یوتھ پاپولیشن بہت زیادہ ہے, تقریباً 60% کے قریب یوتھ پاپولیشن ہے. تو اس یوتھ پاپولیشن کا آپ یہاں پہ ایک اچھے پہلو سے ان کی تربیت کر سکتے ہیں, ان کو تعلیم دے سکتے ہیں, ان کو ہنرمند بنا سکتے ہیں, جو کہ پاکستان کے لیے ایک ون ون سچویشن ہے. جی اصل ہمیں پتہ چلا کہ یہ دنیا کی 100 یونیورسٹیز میں اب شمار ہوتی ہے انوویشن کے اعتبار سے. یہ سفر کس طرح طے کیا آپ نے؟ جی اصل میں ہماری یونیورسٹی ایک نئی یونیورسٹی ہے, ہمارا تقریباً یہ 6واں سال ہے. ابھی تک ہمارے 2 بیچز جو ہیں وہ گریجویٹ ہو کے مارکیٹ میں آ چکے ہوئے ہیں. اصل میں جب اس یونیورسٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی تو اس یونیورسٹی کے معماروں نے یہ سوچا کہ پاکستان میں یونیورسٹیاں تو بہت ساری ہیں, پاکستان میں تقریباً 260 کے قریب یونیورسٹی ہیں, تو ایک اور یونیورسٹی بنانے سے کیا فرق پڑ جائے گا. تو اس لیے شروع سے یہ چیز سوچی گئی تھی کہ نیو ٹیک کو ایک مختلف بنیاد کے اوپر, ایک نئی لائن کے اوپر لے کے چلنا ہے. وہ لائن یہ ہے کہ ہمارا سلوگن جس طرح فورتھ پلر کا ایک سلوگن ہے, ہمارا بھی ایک سلوگن ہے کہ دس از یونیورسٹی فار انڈسٹری. تو شروع سے جب ہمارا کریکولم بنایا گیا, پروگرام سارے ڈیزائن کیے گئے, اس چیز کا خاص خیال رکھا گیا کہ یونیورسٹی کی ایک بڑی اسٹرانگ لنکیج ہو انڈسٹری کے ساتھ. آپ نے سنا ہوگا آج کل ہم کہتے ہیں کہ اکیڈیمیا انڈسٹری لنکیج کی بہت بات ہوتی ہے, لیکن پاکستان میں ابھی تک یہ آپ سمجھیے اس کا پوری طرح پرچار بھی نہیں ہو سکا اور اس پہ عمل درآمد ہو بھی نہیں سکا. بہت ساری یونیورسٹیاں اس کی کوشش کر رہی ہیں لیکن ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی اس چیز کے اندر کہ تھوڑا سا انڈسٹری میں اور یونیورسٹی میں آپ کہہ لیجئے کہ رابطے کا بھی فقدان ہے اور تھوڑا سا عدم اعتمادی بھی ہے, آپس میں ایک دوسرے پہ پوری طرح ٹرسٹ نہیں کرتے. تو نیو ٹیک نے یہ کیا کہ ہم نے تھوڑا ریچ آؤٹ کیا شروع سے انڈسٹری کو 2018 سے 2019 سے ہی ہم نے انڈسٹری کو ریچ آؤٹ کیا. انڈسٹری کے ساتھ جو ضروری لنکیجز تھیں ان کو ہم نے اسٹیبلش کیا. انڈسٹری کو ایک کانفیڈنس دیا کہ ہم آپ کے مسائل کا حل یونیورسٹی کے اندر ڈھونڈ سکتے ہیں, ہم آپ کو وہ تیار کر کے دے سکتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے جی, ہم نے لاسٹ ایئر پھر اس کمپٹیشن میں حصہ لیا. یہ دنیا کی ایک رینکنگ ہوتی ہے, انوویشن انڈسٹریل اپلیکیشن کی ایک رینکنگ ہے. تو جو کچھ کاوشیں ہم نے پچھلے 5 سال میں کی تھیں وہ ہم نے ریکارڈ سارا ان کی ایویڈنس کے ساتھ پیش کیا. تو جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے کہ ایک نئی یونیورسٹی کو, اور پاکستان کے یہ بہت بڑا اعزاز ہے, ایک یونیورسٹی جو ہے وہ پہلی 100 یونیورسٹیوں میں شمار کر لی گئی ہے. جی اچھا سر, ابھی آپ نے کہا کہ ہم اسٹوڈنٹس کو کارآمد بناتے ہیں,
ख़ास तौर पे इस एतबार से कि इंडस्ट्री को कितनी ज़रूरत है, मुल्क को कितनी ज़रूरत है। एक आम तासुर पाकिस्तान में ये है कि लोग पढ़ लिख के बेरोज़गार फिरते हैं। आप कोई परसेंटेज बता सकते हैं या कोई तादाद आप बता सकते हैं कि आपके यहाँ से ग्रेजुएटेड जो हैं वो कितने लोग जो इंडस्ट्रीज़ में इस वक्त काम कर रहे हैं, या जॉब रेशो क्या है आपके? ये आपका ये बड़ा अच्छा सवाल है। और आप देखिएगा कि तारीख़ हमारी ऐसी है कि पाकिस्तान में 1947 के बाद से हम डिग्री को या ग्रेजुएशन को नौकरी का एक मायार समझते हैं कि जिसने भी डिग्री हासिल कर ली, मैं सबसे कहता रहता हूँ, हम सब के घरों में हमारे बाप दादा की तस्वीर लगी हुई है, गाउन पहन के ब्लैक, हाथ में एक वो गोल कागज़ डिग्री पकड़ के, और आप समझते थे कि आपने ग्रेजुएशन कर ली, बीए या बीएससी कर दिया, अभी यू आर फिट फॉर फॉर जॉब अपॉइंटमेंट। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम इस कल्चर को पाकिस्तान में चेंज करें। हम बच्चों को शुरू से पहली टर्म से ये बताते हैं कि डिग्री का मकसद जॉब नहीं है। हम उन्हें पहले दिन से ये बताते हैं कि जॉब सीकर ना बने, जॉब गिवर बने, जॉब क्रिएटर। आप 4 साल के अंदर यहाँ से आपका फोकस होना चाहिए हुनर सीखने के ऊपर, स्किल्स सीखने के ऊपर। तो बच्चे को हम पढ़ाते तो हैं ही, अगर इंजीनियरिंग का बच्चा है या आईटी का बच्चा है, उसकी हम तालीम तो 4 साल देते हैं, लेकिन उसके साथ हम तरबियत उसकी ऐसी करते हैं कि उसमें एक कॉन्फिडेंस पैदा किया जाए कि अगर मुझे नौकरी नहीं भी मिलती तो कोई क़यामत नहीं आ जाती, मेरे पास असल चीज़ जो है वो हुनर है, वो खुद एतमादी है, जिसकी मदद से मैं कोई अपना काम शुरू कर सकता हूँ, खुद जॉब क्रिएट कर सकता हूँ। तो इसलिए हमारी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट है और हम इस बच्चे को 4 सालों में तैयार करते हैं। हम बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, बच्चे इसमें हिस्सा लेते हैं, बच्चे फिजिकली 2-3 दफ़ा इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं इन 4 सालों के दौरान। उससे ये होता है कि बच्चों की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है। वो कंपल्शन है उनका जाना? जी, जाना कंपल्शन है। हमने इसलिए करिकुलम ऐसा बनाया कि बच्चों ने हर सूरत में इंडस्ट्री में जाना है, वो जाके इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनकी इंडस्ट्री से एक वाकफियत पैदा हो जाती है, आपस में एक इक्वेशन डेवलप हो जाती है, उनको समझ आ जाती है कि जो जॉब मार्केट है या इंडस्ट्री है उसकी ज़रूरियात क्या हैं, और हमें भी समझ आ जाती है कि अपने बच्चे को उस लाइन के ऊपर तैयार करना है। तो इसको आजकल सॉफ्ट स्किल्स का दौर है, जिस तरह आप लोग माशाल्लाह मीडिया वाले हैं, कि बच्चे की कम्युनिकेशन कैसी है, बच्चे की कॉन्फिडेंस कैसा है, बच्चे का वो कैसे अपने आप को प्रेजेंट करता है, वो टीम लीडर कैसे बन सकता है, वो एक प्रेजेंटेशन कैसे दे सकता है, वो एक टीम मेंबर के तौर पे कैसे कंट्रीब्यूट करता है। तो हमारे यहाँ न्यूटेक में ये आप कह लीजिए हमारा एक हॉलमार्क है कि हम बच्चे में ये खसूसियात पैदा करने की भरपूर कोशिश करते हैं। जन साहब, एक ज़माना था कि ये प्रमोट किया जाता था कि कंप्यूटर स्किल जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर को प्रमोट किया गया, फिर भी वो अमेरिका वगैरह में तो कहा गया कि ये कंप्यूटर इंसान की जगह ले लेंगे। खैर वो जगह क्या लेनी थी उन्होंने। आजकल दुनिया में एआई का बड़ा रवाज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा रवाज है, और फिर मैं रेफ़र करूँगा अमेरिका और यूरोपीय जो ममालिक है दीगर, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बड़ा फोकस कर रहे हैं। आपके यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको किस तरह लिया जाता है? ये आपको ये सुनकर बड़ी खुशी होगी कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, एआई के अंदर बीएस प्रोग्राम भी रन कर रहे हैं, एमएस प्रोग्राम भी रन कर रहे हैं, और हम एआई के शॉर्ट कोर्सेज भी रन कर रहे हैं। शॉर्ट कोर्सेज भी रन कर रहे हैं। उसमें डिप्लोमा आप देते हैं? जी, डिप्लोमा है, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन वगैरह हैं जो हम करवा रहे हैं बच्चों को। आपका सवाल बड़ा जेन्युइन है, वो इस वजह से कि ये आजकल की रिक्वायरमेंट है। आप किसी भी शोबे में काम कर रहे हों, आपको थोड़ी सी आईटी की अवेयरनेस, उसकी सेंस, उसका इस्तेमाल आना चाहिए। आप लोग जर्नलिस्ट तो माशाल्लाह इसके अंदर काफ़ी मास्टर होते हैं, लेकिन लेट्स से एक डॉक्टर है, उस डॉक्टर को भी थोड़ी बहुत एआई या कंप्यूटर ग्राफिक्स आने चाहिए। अगर उसको आएंगे तो वो अपने प्रोफेशन में एक वैल्यू एडिशन पैदा कर देगा। इसी तरह एक इंजीनियर है, उसको भी अपने शोबे के लिए 3D ग्राफिक्स आना बहुत ज़रूरी है, उसको एआई का इस्तेमाल आना बहुत ज़रूरी है। तो हम भी बच्चों में ये कल्चर पैदा कर रहे हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपने देखना है कि दुनिया में मॉडर्न ट्रेंड्स क्या हैं। आपने देखा है चैट जीपीटी, ओपन एआई वालों ने खोला है सारा कुछ, तो उसमें बच्चों के लिए बहुत कुछ है सीखने को, और वो सीख के जब अपनी फील्ड के अंदर उसका इस्तेमाल करते हैं वो उसमें एक इनकलाब लेके आ सकते हैं। और आपको शायद एक चीज़ हम बताना भूल गए शुरू में कि हमारी यूनिवर्सिटी वो पाकिस्तान की वाहिद यूनिवर्सिटी है जो हायर एजुकेशन के ऊपर भी काम कर रही है और स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर भी काम कर रही है। मैं उस तरफ आऊँगा जी हाँ, स्किल यूनिवर्सिटीज़ की तरफ। एक आम जो इम्प्रेशन पाकिस्तान में ख़ासतौर पर ले मैन समझता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है कि जनसब नहीं है, इस वक्त सामने मौजूद नहीं है, कहीं और है, तो एआई के ज़रिए जनसब की आवाज़ लोगों तक पहुंची जा सकती है। लेकिन अल्टीमेटली जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये इससे बहुत वास्ट है। तो आप मेरे देखने वालों को, मेरे सुनने वालों को क्या बताएंगे कि किस तरह से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को... इसकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो हर सेक्टर में बाहर की दुनिया में तो आ चुकी है,
اور پاکستان میں بھی ہم اس کو جتنا جلدی اڈاپٹ کر لیں وہ بہت بہتر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, میں آپ کو آج سے 40-50 سال پہلے لے کے جاؤں گا کہ ٹیکنالوجی آہستہ آہستہ کیسے آئی. ریڈیو کا دور بھی ہم نے دیکھا ہے, پھر ٹی وی کا دور بھی ہم نے دیکھا ہے, پھر وی سی آر کا دور بھی دیکھا ہے, پھر سیٹلائٹ کا دور بھی ہم نے دیکھا, پھر کیبل ٹی وی کا دور بھی دیکھا, پھر انٹرنیٹ کا دور بھی دیکھا, اور اس کے بعد آج کل سوشل میڈیا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹیکنالوجی سے دور نہیں رکھ سکتے, آپ بیگانہ نہیں رکھ سکتے اپنے آپ کو. اگر آپ یہ کہہ دیں جی ہم نے ٹیکنالوجی کو امبریس نہیں کرنا یا ہم نے ٹیکنالوجی کے ساتھ دوستی نہیں کرنی, تو آپ کی سروائیول نہیں ہے اس وقت دنیا میں. تو کوشش یہ ہمیں کرنی چاہیے کہ جو بھی نیا ٹرینڈ آیا ہے, آج کل نیا ٹرینڈ از اے آئی, اور اے آئی کی ہر فیلڈ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اپلیکیبلٹی ہے. چاہے آپ ایک کسان ہیں, آپ ایگریکلچر سیکٹر کے اندر ہیں, تو اس کسان بیچارے تک تو اے آئی اس طرح نہیں پہنچے گی, لیکن یہ پھر ہم لوگوں کا کام ہے جو اس ملک میں ڈپارٹمنٹس ہیں, منسٹریز ہیں ساری, کہ آپ نے اے آئی کے ٹولز, اس کی اپلیکیشنیں کسان تک پہنچانی ہیں کہ وہ اپنے گھر بیٹھے دیکھ لے کہ یار کل صبح موسم کیسا ہے, میں بارش کیسی ہے, کیا میں فصل کاٹ سکتا ہوں, فصل کو رکھنے کے لیے مجھے کیا بندوبست چاہیے, اس وقت پانی کی سچویشن ملک میں کیا چل رہی ہے, کیا میری فصل کو پانی ملنا ہے کہ نہیں ملنا. تو یہ ہم لوگوں کا کام ہے, ڈپارٹمنٹس کا اور تمام اداروں کا, کہ ہم اے آئی کو آسان بنا کے استعمال کے لیے جنرل پبلک کو پیش کریں. اچھا جنرل صاحب, اے آئی پہ میں تھوڑا سا زیادہ اس لیے فوکس کر رہا ہوں کہ پاکستان کی نوجوان نسل بڑی دلچسپی لیتی ہے اس میں. میں ہر روز تقریباً جو انٹرنیشنل میگزینز ہیں, انٹرنیشنل اخبارات ہیں, اس کا مطالعہ کرتا ہوں. اس میں بہت سے اخبارات جو ہیں وہ اے آئی کو یوز کر کے بنائے جاتے ہیں, لیکن وہ ایرر فری نہیں ہوتے, اس میں بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں. اچھا ہم بیسکس کو دیکھیں, اسپیلنگس کی مسٹیکس ہوتی ہیں, گرامر کی غلطیاں ہوتی ہیں. تو کیا نیوٹیک میں کچھ ایسا انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے یا پڑھایا جا رہا ہے کہ ایرر فری اے آئی جو ہے اس کو استعمال میں لایا جا سکے؟ یہ اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں. جب بچوں کو ہم کورسز کراتے ہیں, چاہے وہ شارٹ کورسز ہیں یا انڈر گریجویٹ بی ایس پروگرام کے کورسز ہیں یا ایم ایس پروگرام کے کورسز ہیں, اس میں ہم اے آئی کا استعمال بچوں کو سکھا رہے ہیں. کہ آپ دیکھیں اصل چیز کیا ہے, ٹیکنالوجی انسان کو ریپلیس تو کرتی ہے لیکن پوری طرح ریپلیس نہیں کر سکتی. انسان کی ہر ٹیکنالوجی کے پیچھے انسان ہے, فرد واحد ہے جس نے اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا ہے اور اس کو آپ نے آگے چلانا ہے. تو میں اکثر لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ یار ٹیکنالوجی کے آنے سے خوف زدہ نہ ہوا کریں. ٹیکنالوجی آپ کی جاب کو کل نہیں کر سکتی. اگر آپ میں وہ ہنر ہے تو آپ شفٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ کو تو پتہ ہے, آپ نے اخبار میں کافی کام کیا ہے. ایک زمانے میں اخبار میں کاتب ہوا کرتے تھے, آپ کو یاد ہے, رات کو ساری رات بیٹھ کر لکھا کرتے تھے, پھر پلیٹیں بنتی تھی, پھر پرنٹ نکلتے تھے. جب ٹیکنالوجی آئی, یہ ہم نے نستعلیق کے اوپر کام شروع کیا, کمپیوٹرائز کام شروع ہو گیا, تو وہ کاتب بیچارے فارغ ہو گئے. لیکن اگر وہ کاتب ٹائپنگ سیکھ لیتے تو وہ کمپیوٹر اسی کے اوپر کام کر لیتے تو ان کی وہی جاب قائم رہتی, اور وہ کمپیوٹر پہ کام کرتے, اپنے ٹائپنگ سارے پہلے جو ہاتھ سے وہ قلمیں پکڑے کرتے تھے. تو ہمیں اپنے اندر ایک چینج لے کے آنا ہے, اپنے آپ کو موڈیفائی کرنا ہے, اور ٹیکنالوجی کو ہم نے ضرور ایک جپی ڈالنی ہے ٹیکنالوجی کے ساتھ, کہ تاکہ ہماری آؤٹ پٹ میں, ہماری ایفیشنسی میں اضافہ ہو. اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے اس کے اندر خود کو نئے جو ٹولز ہیں ان کے مطابق بنانے کی ارج موجود ہے؟ جی میں کہوں گا کہ اتنی زیادہ ارج موجود ہے کہ میں شاید آپ کو اس کی کوئی اچھی مثال بھی نہ دے سکوں, کہ ہر بچہ جو ہے اس وقت پاکستان کا وہ ہر فن مولا ہے. اور یقین کیجئے کہ جو ہماری یوتھ ہے وہ, اس سے مجھے اتنی امیدیں ہیں. دے آر سو کیپیبل, دے آر سو کانفیڈنٹ, دے آر سو نالجیبل, کہ وہ انقلاب لے کے آ سکتے ہیں. صرف ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ ہم بڑوں نے ان کو ایک سسٹم دینا ہے, ان کو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ دینا ہے. جب آپ اپنی اسکل حاصل کریں, اس اسکل کو پالش کریں. آپ دیکھیے پاکستان میں بچہ کام کر رہا ہے. پاکستان شاید دنیا میں تیسرے نمبر پہ ہے جہاں پہ فری لانسر جو اپنا کام کر رہے ہیں. وہ اسی کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی وجہ سے نا, کہ انہوں نے ہنر سیکھا اور اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. تو جب تک جو ہماری 60% آبادی ہے, اس کو ہم ہارنیس نہیں کریں گے, اس کو استعمال نہیں کریں گے. اور مجھے تو بڑا یقین ہے اس کے اوپر. پچھلے جب سے میں یہاں پہ ریکٹر آیا ہوں, اس یوتھ کو میں نے دیکھا ہے. فادر صاحب دے آر فینٹاسٹک, دے آر مارولس. میں اکثر بچوں سے بات کرتا ہوں, میں ان کو مثال دیتا ہوں کہ یار جب میں 40-50 سال پیچھے جاتا ہوں تو میں اپنے آپ کو جب آپ سے کمپیئر کرتا ہوں تو ہمارے والی نسل بڑی وہ شائی سی نسل تھی. ہم انڈر کانفیڈنٹ تھے, ہم تھوڑے کنفیوز تھے, ہمیں چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا تھا. لیکن یہ بچے مدر صاحب ہمارے سے بہت آگے ہیں. دیکھیں ان کے ہاتھ میں جو انسٹرومنٹ یا ٹول پکڑا ہوا ہے, یہ 1-2 منٹ کے اندر چند کلکس کر کے نا فیکٹ اور فکشن میں فرق پتہ کر دیتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یار یہ چیز سچ ہے, یہ چیز جھوٹ ہے. لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان بچوں کو یہ سکھائیں کہ یہ اس کا پراپر اپروپریٹ استعمال ہے اس کا.
دیکھیں AI کے اوپر کچھ بحث اور بھی چلتی ہے, کچھ ایتھکس بھی اس کے اندر ہیں, کچھ اس کے رولز بھی ہیں. ہمیں بچوں کو بتانا چاہیے کہ یار اس کے ایتھکس اور رولز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اس کا مطلب ہے جس طرح سے آپ نے ڈیفائن کیا اپنی نوجوان نسل کو, تو وہ جو اقبال نے کئی سال پہلے کہا تھا نہیں ہے نا امید جی اقبال اپنی کشتے بیراں سے انشاءاللہ ذرا نم ہو, تو یہ بہت بڑی زخیز ہے. جن صاحب میں ایک بڑا جینون ایشو ہے کہ عام آدمی جو ہے, غریب آدمی جو ہے, جو لے مین ہے پاکستان کا, جو کم ترقی یافتہ آدمی ہے, وہ 5ویں 8ویں 10ویں میکسیمم اور اس کے بعد ختم, میٹرک کے بعد یونیورسٹی تک. تو پاکستان مطلب وہ بچے جو اسکول میں داخل ہوتے ہیں شاید 5% یا 10% لوگ یونیورسٹی تک پہنچتے ہیں. کوئی ایسا انیشیٹو آپ لیا ہے آپ نے یا لیں گے کہ ایک لے مین جو ہے وہ بھی یونیورسٹی تک آ سکے؟ دیکھیں اس میں آج کل کیا چیز ہے, کاسٹ آف ایجوکیشن میں سمجھ گیا آپ کی بات. دیکھیں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہماری یونیورسٹی اسکل ڈیولپمنٹ کے شارٹ کورسز بہت سارے کروا رہی ہے. ابھی یہ اسی طبقے کے لیے ہیں جس کی آپ ابھی بات کر رہے ہیں. دیکھیں وی انڈرسٹینڈ کہ ہائر ایجوکیشن بہت مہنگی ہے, ایک پروپوزیشن ہے. ہر بندہ یا ہر فیملی یا ہر ہاؤس ہولڈ ہائر ایجوکیشن کو, یونیورسٹی کی فیس کو افورڈ نہیں کر سکتے. پھر آپ نے دیکھا نا 4 سال کا یہ بچے کو یونیورسٹی بھیجنا ہے, آپ نے اس کے اخراجات ہیں, بچے کے بھی اخراجات ہیں, یونیورسٹی کے بھی اخراجات ہیں. تو شاید پاکستان کی زیادہ تر فیملیز کے لیے یہ پاسبل نہ ہو. تو اس کی جو آپ سمجھیے اس کا جو سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ شروع میں ہی فیصلہ کر دیا جائے کہ اس بچے نے اسکلز ڈیولپمنٹ یا ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف جانا ہے اور اس بچے نے ہائر ایجوکیشن کی طرف جانا ہے. تو وہ تھوڑی آسانی ہو جائے گی. اس میں فوائد کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اسکل ایجوکیشن جو ہے وہ کم خرچ ہے, اسکل ایجوکیشن کی ڈیوریشن بھی چھوٹی ہے. یونیورسٹی ایجوکیشن میں تو آپ کو 4 سال چاہیے نا ڈگری لینے کے لیے. اسکل ایجوکیشن میں آپ نے 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے 8-9 مہینے کے کورسز ہیں, پھر ایک 3 سال کا ڈپلوما ہوتا ہے جس کو ہم ایسوسیٹ انجینئرنگ کہتے ہیں. اور ان کی جو فیس ہے یونیورسٹی کی فیس سے آپ سمجھیے کہ شاید 1/10 ہوگی, اس سے بھی کم ہے کچھ کیسز کے اندر. تو نیو ٹیک یونیورسٹی نے بہت سارے شارٹ کورسز لانچ کیے ہیں اور ہم نے پچھلے 5 سالوں میں پاکستان کی اسکلز ڈیولپمنٹ ایجوکیشن جس کو ٹیویٹ سیکٹر کہتے ہیں اس لینڈسکیپ کے اوپر بہت کام کیا ہے. الحمدللہ ہم یہ بات بڑے فخر کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو نیو ٹیک میں اسکلز ڈیولپمنٹ ٹریننگ کی سہولیات ہیں, ہم آپ کو دورہ بھی کروائیں گے, وہ الحمدللہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کی ہیں کہ بچوں کو ہم انٹرنیشنل کریکولم پڑھا رہے ہیں. ہمارے انسٹرکٹرز ماشاءاللہ فیکلٹی جو ہے وہ بڑی کوالیفائڈ ہے. اسکل ڈیولپمنٹ کو تھوڑا ایلیبوریٹ کر دیں پھر ہم دوسری طرف دیکھیں اسکل ڈیولپمنٹ آپ کیا کیا دے رہے ہیں. اس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ بچوں کو ہم اس وقت جو مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے, آپ نے جس طرح پہلے کہا, وہ IT بیسڈ کورسز ہیں جس میں 3D گرافکس ہیں, IT ہے, گیمنگ اپلیکیشن ہے, موبائل اپلیکیشن ہے, پروجیکٹ مینجمنٹ ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہم بچوں کو کروا رہے ہیں. میں نے دیکھا سلائی کڑھائی تک آپ. جی میں آ رہا ہوں. یہ ایک اس کا شعبہ ہے جو آپ کے ہائی ٹیک کورسز ہیں, IT بیسڈ ہیں. دوسرے ہیں اس کے کنونشنل کورسز, مثلا خواتین کے لیے ہم فیشن ڈیزائننگ کا کورس کروا رہے ہیں, ان کو انڈسٹریل اسٹیچنگ کا کورس کروا رہے ہیں, ان کو ایمبرائڈری کا کورس کروا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ہم ہاسپٹلٹی ڈیولپمنٹ اور ٹورزم وغیرہ کے کورسز بھی بچوں کو کروا رہے ہیں جو کہ بہت پاپولر ہیں. اچھا, یعنی ٹورزم وغیرہ کے بھی جی اللہ کا شکر ہے ہم کروا رہے ہیں, یعنی کہ یہ ٹورزم پروموشن کو بھی آپ سپورٹ کر رہے ہیں سر. اچھا جان صاحب, میں ایک اس کو آپ ایک آئیڈیا کہہ لیں, ایک پروپوزل کہہ لیں کہ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اکنامک کی جو اسٹیبلٹی ہے وہ نہیں ہے, اور جو پبلک سیکٹر ہے ہمارا اس کے پاس وسائل بڑے محدود سے ہیں. اب جتنے وسائل ہیں اسی اعتبار سے انہوں نے چلنا ہے, جو اسٹوڈنٹس کے لیے فیس ہے اسی اعتبار سے وہ مقرر کی جانی ہے. تو کیا آپ لوگ ایسا کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں کہ جو فلنتھراپسٹ ہیں پاکستان میں, بڑے بڑے امیر لوگ ہیں, ایک تجربہ ایسا کیا جائے کہ کسی آپ کی کوئی ٹیم ہو کہ وہ فلنتھراپسٹ کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ جی آپ 1 بچہ 2 بچے 5 بچے 10 بچے اڈاپٹ کر لیں یونیورسٹی کے حوالے سے. تو ایسا کوئی پروگرام ہے آپ کا؟ جی اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اس میں ہمیں چونکہ انیشل ایئرز ہیں, تھوڑی سی ہمیں کامیابی ملی ہے, کچھ اللہ کے نیک بندوں نے کچھ بیڑا اٹھایا ہے اس کا. اچھا, ہم پرپوزل پیش کرتے ہیں اکثر لوگوں کو جا کے. فار ایگزامپل ہم یہ کہتے ہیں, آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ وہ لوگ معاشرے کا پسا ہوا طبقہ جو کہیں ورک شاپوں میں کام کر رہے ہیں, بچے یہ چائے کے ہوٹلوں کے اوپر کام کر رہے ہیں, لیبر کر رہے ہیں, مزدوری کر رہے ہیں, ان بچوں کا کیا کیا جائے. تو ہم ان کو جا کے تجویز پیش کرتے ہیں کہ اس بچے کو گھر والوں نے کیوں اس مزدوری پہ لگایا ہوا ہے, اس کو مہینے کے 15-20 ہزار جو اس کو تنخواہ ملتی ہے اس کے لیے لگایا نا. تو ہم نے کہا جی اگر آپ یہ 2-3 مہینوں کے لیے اس کی تنخواہ کا ذمہ اٹھا لیں تاکہ گھر والوں کو تنخواہ اس کی ملتی رہے, ہم اس 2-3 مہینے میں اس بچے کو ہنرمند بنا دیں گے.
اس کے پاس ایک انٹرنیشنل پروفیشنل سرٹیفکیشن ہوگی جس پہ وہ اندرون ملک بھی نوکری کر سکتا ہے, بیرون ملک بھی نوکری کر سکتا ہے. جی ہو رہا ہے, اور چاہے وہ اپنا کاروبار کرے وہ بھی کر سکتا ہے. تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے بات کی کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا کیا ہے؟ معیشت ہے نا جی, اکانومی ہے, غریب آدمی پس کے رہ گیا ہے. اس کا سلوشن جس کے اوپر ہم لوگ نیو ٹیک والے کام کر رہے ہیں کہ جو 60% سے اوپر یوتھ ہے پاکستانی, اس یوتھ کو ہنرمند بنایا جائے. اس یوتھ کو آپ ٹرین کریں, اس کو آپ کوئی ایک ٹیکنیکل ہنر دیں, اور ساتھ اگر اس کو کسی اور ملک میں آپ نے بھیجنا ہے جہاں پہ لینگویج ریکوائرمنٹ ہے, آپ اس کو لینگویج بھی سکھائیں اور ان کو آپ باہر بھیج دیں. لیکن یہ ایک سراسر ون ون سچویشن ہے. وہ اس طرح کہ وہ بچہ خوشحال ہو جائے گا, اس کی فیملی خوشحال ہو جائے گی, پاکستان خوشحال ہو جائے گا, اور اس ملک میں جہاں پہ جا کے وہ کام کریں گے ایک پاکستان کا اچھا امیج بھی ہمیں چاہیے نا دنیا کے سامنے. لینگویج کورسز بھی آپ جی اللہ کا شکر ہے, ہم اس وقت لینگویج کورسز چائنیز لینگویج کا کروا رہے ہیں, جاپنیز لینگویج کا کروا رہے ہیں. جاپنیز میں تو بڑا اسکوپ ہے. جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے, یہ ایک اور کامیابی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے کہ ہم پاکستانی یوتھ کو ہنر دے کے جاپنیز لینگویج اور کلچر سکھا کے جاپان بھیج رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا پروگرام شروع ہو گیا ہے جاپان کے کچھ اداروں کے تعاون سے. وہ ہمیں اپنی ڈیمانڈ بھیجتے ہیں کہ ہمیں کس کس سیکٹر میں کتنے ہنرمند چاہیے. ہم بچوں کو لے کے وہ ہنر سکھاتے ہیں, اس کے بعد ان کو جاپنیز لینگویج اور کلچر سکھاتے ہیں, اور اس کے بعد وہ بچے جاپان روانہ ہو جاتے ہیں جو جا کے ادھر ڈفرینٹ سیکٹر تو زبان سیکھنا بڑی بنیادی زبان سیکھنا ضرورت ہے. اس طرح چائنا کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا پروگرام شروع ہو گیا ہے کہ بچے کو ہم 3 سال کا ڈپلوما کروا رہے ہیں, اور یہ ڈپلومے سارے جو آپ نے بات کی نا کہ اے آئی اور سائبر ٹیکنالوجی اور بگ ڈاٹا وغیرہ جو ماڈرن فیلڈز ہیں اس میں ہم بچوں کو کروا رہے ہیں. وہ پروگرام اس طرح ہے کہ بچہ 2 سال نیو ٹیک میں پڑھے گا, ساتھ اس کو ہم چائنیز لینگویج اور کلچر بھی سکھائیں گے. جو تیسرا سال اس کا ہوگا وہ چائنا میں ہوگا, اور وہ تیسرا سال بالکل فری ہے, وہ فلی فنڈڈ ہے. اس کے بعد بچہ وہاں چائنا کی انڈسٹری میں, چائنا کی مارکیٹ میں ایبزارب ہو جائے گا. جب تک وہ نوکری وہاں کرنا چاہتا ہے وہ کرے گا. اس طرح کچھ اور ملکوں کے ساتھ بھی ہماری بات چیت چل رہی ہے. ابھی آج کوریا والے آئے ہوئے تھے, ان کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے, اور کچھ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہماری بات چل رہی ہے, یورپین یونین کے کچھ ممالک ہیں ان کے ساتھ ہماری بات چل رہی ہے. اسی طرح ہمارا ایک جو میں نے ہاسپٹلٹی مینجمنٹ کی آپ سے بات کی, ہمارا بڑا اچھا ایک کورس چل رہا ہے 9 مہینے کا. یہ فن لینڈ کے تعاون سے چل رہا ہے, اور اس میں اس کا بالکل انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے, اس کا انٹرنیشنل کریکولم ہے. پہلے فن لینڈ والوں نے ہمارے ساتھ مل کے اس کا انٹرنیشنل کریکولم بنایا, پھر ہمارے ٹیچرس کی ٹریننگ کی. ابھی الحمدللہ 2 کورس جو ہیں وہ گریجویٹ ہو چکے ہیں, تیسرا کورس اس وقت چل رہا ہے. یہ 9 مہینے کا کورس ہے, اور اس کورس کی مدر صاحب اتنی ڈیمانڈ ہے کہ کورس ابھی ختم نہیں ہوتا, اور سارے بچے کام پہ لگ چکے ہوتے ہیں, اور ہمارے کافی سارے بچے اس کورس کی وجہ سے باہر جا چکے ہیں کہ اس سرٹیفکیشن کی ریکگنیشن ہے EU کے اندر بھی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے کورسز شروع کرتے رہیں تاکہ بچوں کو ہنرمند سکھا کے, انٹرنیشنل مینرزم ان کو سکھا کے, لینگویج سکھا کے, کلچر سکھا کے باہر بھیجیں تاکہ وہ خوشحال ہوں اور پاکستان کا نام بھی روشن کریں. صاحب میں اس نشست کے آخر میں پھر فوکس کروں گا اسی بات پہ کہ پاکستان میں مخیر حضرات کی کوئی کمی نہیں, صحیح کہہ رہے ہیں, بلکہ ہم یہ کہیں کہ پاکستان کے اندر اتنا پیسہ نہیں ہے جتنا پرائیویٹ لوگوں کے پاس. تو کیا ان کو آپ انوالو یونیورسٹی کی سطح پہ کریں گے؟ ایک تو آپ نے کہا کہ کسی ورکشاپ کا چھوٹا, کسی ہوٹل کا چھوٹا, ہم کہتے ہیں جی 2-3 مہینے تک آپ ان کی 15-20 ہزار کی جو انکم ہے اس کو اپنے ذمہ لے لیں, ہم اس کو ٹرین کر لیتے ہیں. کیا اس کو آپ یونیورسٹی لیول تک ایکسٹینڈ کریں گے کہ 4 سال کے لیے کوئی بندہ اڈاپٹ کر لے کسی اسٹوڈنٹ کو, 1 2 3 4 5 اور مختلف لوگوں کے بعد؟ جیسے میں آپ کو بتاؤں, ایک مشہور ہے پاکستان کا ایک بہت بڑا سیاسی خاندان ہے, چودھری فیملی جو ہے, چودھری شجاعت اسٹینڈ اینڈ کمپنی, ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ غریب لوگوں کی بچیاں جو ہیں ان کی پرورش کرتے ہیں. آپ کے علم میں ہوگا یہ. اس کے بعد وہ ان کی شادیاں کرتے ہیں. اس طرح ان کی اپنی جو ان سے تعلق کا ریلیشن ہے وہ بڑھتا ہے. تو اسی طرح آپ یونیورسٹی لیول تک ایسی پرسنالٹیز کو انوالو کرنا چاہیں گے؟ جی ہم نے اس طرح کیا, یا پوٹینشیل دیکھتے ہیں آپ؟ بالکل اس میں پوٹینشیل ہے. ہم نے یونیورسٹی میں, چونکہ ایک نئی یونیورسٹی ہے, ہم نے یونیورسٹی کا ایک انڈاؤمنٹ فنڈ ہوتا ہے وہ ہم نے بنایا ہے, اور اس میں ہم نے کچھ مخیر حضرات سے بھی بات چیت کی ہے کہ جس طرح آپ نے پرپوز کیا کہ وہ آگے آئیں, 4 سال کے لیے ایک بچے کا بیٹا اٹھائیں. اور ہم نے اس یونیورسٹی میں اس وقت یہ کیا ہے کہ ابھی ہماری فیس جو ہے آپ سمجھیے بڑی واجبی سی ہے. ہماری فیس بڑی یونیورسٹیوں کی طرح بہت زیادہ نہیں, اٹ از ویری ویری افورڈیبل. میں اگر آپ سے یہ کہہ دوں کہ شاید پنڈی اسلام آباد کی یونیورسٹیوں میں ہماری ٹیوشن فیس یا سیمسٹر فیس سب سے کم ہے. اسی طرح جو ہم اسکل ڈیولپمنٹ والے کورسز کروا رہے ہیں, جو شارٹ کورسز کی میں نے آپ سے بات کی,
ان کی بھی بہت واجبی سی نامنل سی فیس ہے، 1000 1200 1500 روپے مہینہ، بہت واجبی سی اس کی فیس ہے. لیکن ہم نے کچھ لوگوں سے اور کچھ اداروں سے بھی تعاون کیا ہے. کچھ لوگوں نے آپ کو پتہ ہے ٹرسٹ وغیرہ بنائے ہوتے ہیں، چیریٹیز بنائی ہوتی ہیں، ہم نے ان کو بھی ٹچ کیا اور ان کو ہم نے یہ پرپوزلز پیش کی ہیں. کچھ کی طرف سے رسپانس آنا شروع ہو گیا ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے یونیورسٹی کے اندر بھی، اللہ کا شکر ہے، ہم طلبہ کی ایک کثیر تعداد کو اسکالرشپس دے رہے ہیں. اس میں 2 قسم کے اسکالرشپ، جی ایٹ اوور آن فرام یونیورسٹی کی طرف سے. مثلاً 2 قسم کے اسکالرشپ ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں میرٹ بیسڈ، کہ جو بچے پڑھائی میں اچھے ہیں، جو اچھے رزلٹ لے رہے ہیں، ہم ان کو اکنالج کرتے ہیں اور ان کی ٹیوشن فیس ویو آف ہوتی جاتی ہے. اچھا. دوسرا ہے نیڈ بیسڈ. نیڈ بیسڈ وہ ہوتے ہیں جو مستحق حضرات ہیں یا ضرورت مند ہیں، کہ وہ بچے جن کے پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے یونیورسٹی کی فیس دینا، تو ہم نیڈ بیسڈ میں بھی بچوں کو اسکالرشپ دے رہے ہیں. ویری گڈ، ویری گڈ. جان صاحب تھینک یو ویری مچ. ون لاسٹ تھنگ، فورتھ پلر ٹی وی یو ایس اے کی اسکرین آپ کے سامنے ہے. پاکستانی جو ڈائسپورا ہے دنیا بھر میں، آپ اس یونیورسٹی کی پروموشن کے حوالے سے اور جو نئے طالب علم یہاں پہ جن کو اسپانسر کیا جا سکتا ہے، پاکستانی ڈائسپورا کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، میں پاکستانی ڈائسپورا کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم بہت معترف ہیں اور ہم آپ کی صلاحیتوں کا پورا اعتراف کرتے ہیں. اسپیشلی امریکہ کے اندر ہمارے لوگ جو ہیں وہاں جا کے سیٹل ہوئے ہیں، یورپ کے اندر لوگ جا کے سیٹل ہوئے ہیں، اور ان لوگوں نے اپنی محنت سے ایک نام اور مقام بنایا. میں کئی دفعہ باہر گیا ہوں اور مجھے پتہ ہے ان سب سے ملاقات ہوتی ہے. وہ سارے نا بڑے پیشنیٹ ہیں، بڑے موٹیویٹڈ ہیں، بڑے متحرک ہیں، بڑے جذباتی ہیں پاکستان کے بارے میں. بلکہ مجھے اگر آپ یہ بھی کہنے کی اجازت دیں، میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ پاکستانی جو باہر رہتے ہیں، باہر کے ملکوں میں، وہ شاید ہم سے زیادہ انوالو ہیں پاکستان کے ساتھ. وہ ہم سے زیادہ سوچتے ہیں پاکستان کی ویل بینگ اور پاکستان کی بہتری اور فلاح و بہبود کے بارے میں. اور میں کافی سارے لوگوں کو جانتا ہوں، ہمارے ایکسپیٹریٹس جو ڈائسپورا ہے، جو ملک کے اندر اپنے آبائی علاقوں کے اندر بہت نوبل اور بہت چیریٹی کا کام کر رہے ہیں. لوگوں نے اسپتال اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں، لوگوں نے اسکول اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں، لوگ بچوں کے فیسیں وغیرہ دے رہے ہیں، سارا کچھ دے رہے ہیں. تو میں صرف ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کبھی بھی پاکستان سے کوئی آپ کو خبر ملتی ہے تو پلیز مایوس نہیں ہونا. یہ خبریں چلتی رہتی ہیں، اپ ڈاؤن چلتا رہتا ہے، حالات اچھے بھی ہوتے ہیں، حالات برے بھی ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ حالات اور اچھے بھی ہوں گے. تو مجھے یقین ہے کہ جو لوگ آپ باہر بیٹھ کے پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، پاکستان کا نام بنا رہے ہیں، جو کہ ایک بہت اچھی اور بڑی بات ہے. ایجوکیشن سیکٹر میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ ایجوکیشن سیکٹر وہ ایک ایسا شعبہ ہے جس کے اندر اسکائی از دا لمٹ. دیکھیں اس وقت پاکستان کو چینج کرنے کا طریقہ کیا ہے. ہماری نسلیں تو اپنا کام کر چکی ہیں، ہم نے شاید اپنا کام اتنا اچھا نہیں کیا، لیکن اگر آپ اور ہم مل کے، جو یوتھ ہے، وہ بچے جو کل ہیں، پاکستان کا مستقبل ہے، اگر ہم ان بچوں کو ساتھ لے کے چلیں، ان کی ہم ویل بینگ کے لیے کام کر سکیں، ان بچوں کی تھوڑی سی ہینڈ ہولڈنگ کر دیں، ان بچوں کو تھوڑا سا ایک انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کر دیں، تو یہی بچے، میرا یقین ہے اس کے اوپر کہ یہ بچے پاکستان میں ایک انقلاب لے کے آ سکتے ہیں اور پاکستان کا تمام لینڈسکیپ چینج ہو سکتا ہے. ناظرین اکرام، آپ نے ریکٹر نیو ٹیک یونیورسٹی لیفٹیننٹ جنرل معظم اعجاز صاحب کی گفتگو سنی. یہ یونیورسٹی ہے لیکن یہاں پہ ورکشاپ سے بچے اٹھائے جاتے ہیں، ہوٹلوں کے چھوٹے اٹھائے جاتے ہیں، ان کی سکل کو بہتر کیا جا سکتا ہے تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے، وہ پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے. ان کی ساری گفتگو سنی آپ نے، اور خاص طور پہ جو پاکستانی ڈائسپورا ہے ان کے ساتھ جو بات کی ہے جان صاحب نے، میں تو بڑا متاثر ہوا ہوں. ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستانی ڈائسپورا اپنی شفقت کا ہاتھ بڑھائے گا اور پاکستان کو آگے لے جانے میں مددگار ثابت ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان مظہر اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.